جسے حقیقی نماز کہتے ہیں، کیونکہ وہ نماز مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے، جیسا کہ شب معراج میں بیت المقدس میں بھی سب نبیوں کی ارواح نے نماز پڑھی تھی، اور جب تک رب کا دیدار نہ ہو جائے اس وقت تک شریعت کی اتباع ضروری ہے۔ البتہ سست اور گناہگار لوگوں کے لیے بھی اللہ نے کچھ نعم البدل بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے نام کا قلبی ذکر بھی ظاہری عبادت اور گناہوں کا کفارہ کرتا رہتا ہے، اور کبھی نہ کبھی اسے اللہ کا محب اور روشن ضمیر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں تو اللہ کا ذکر کر لینا، اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل بھی۔ قرآن۔ ولیوں کا قرب، نسبت، نظر اور دعا بھی گناہگاروں کا نصیبہ چمکا اور دوزخ سے بچا لیتی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے گناہگاروں کی بخشش کے لیے حضرت اویس کرنی سے بھی دعا کے لیے اصحابہ کو بھیجا تھا۔ سخاوت، ریاضت اور شہادت سے بھی گناہوں کا کفارہ اور بخشش ہو سکتی ہے۔ عاجزی، توبہ طائب اور گریہ زاری بھی رب کو پسند ہے، جس کی وجہ سے نسوح جیسا کفن چور اور مردہ عورتوں کی بے حرمتی کرنے والا بخشا گیا۔ قرآن۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کون ہے؟ اس نے کہا کنجوس عابد۔ کہ وہ کیسے؟ اس کی کنجوسی اس کی عبادت کو رائیگاں کر دیتی ہے۔ پھر پوچھا تیرا بڑا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا گناہگار سخی۔ کہ وہ کیسے؟ اس کی سخاوت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ خدا کے بندوں اور خدا کی مخلوق سے پیار کرنے اور خیال رکھنے والے، حق کا ساتھ اور انصاف والے لوگ بھی رب کی نظر کرم کے قابل ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال تیسری چوتھی کے طالب علم سکول سے واپس آئے تو ایک کتیا ان کے پیچھے چل پڑی۔ آپ سیڑھیوں پر چڑھ گئے اور وہ بے حسی سے دیکھتی رہی۔ آپ نے سوچا شاید بھوکی ہے۔ ان کے والد نے ان کے لیے ایک پراٹھا رکھا ہوا تھا، انہوں نے آدھا کتیا کو ڈال دیا، وہ فوراً کھا گئی۔ پھر بے حسی سے دیکھنے لگی۔ آپ نے باقی آدھا بھی اسے ڈال دیا اور خود سارا دن بھوکے رہے۔ رات کو ان کے والد کو بشارت ہوئی کہ تمہارے بیٹے کا عمل مجھے پسند آیا ہے اور وہ منظور نظر ہو گیا ہے۔ جب سبکتگین ہرنی کا بچہ جنگل سے اٹھا کر چل پڑا تو دیکھا کہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے ہرنی بھی دوڑ رہی ہے۔ سبکتگین رک گیا، دیکھا ہرنی بھی کھڑی ہو گئی اور اپنے منہ کو اس نے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ سبکتگین نے دیکھا کہ اس وقت اس کے آنسو بہ رہے تھے اور سبکتگین نے بچے کو آزاد کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سبکتگین پر اتنا اللہ کا کرم ہوا کہ رب کے نام پر اکثر رویا کرتا تھا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ولی کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ حدیث قدسی۔ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے۔ ابو ذر غفاری۔ یوم محشر میں لوگ ولی کو پہچان کر کہیں گے اے اللہ میں نے اس کو وضو کرایا تھا، جواب آئے گا اس کو بخش دو۔ دوسرا کہے گا یا اللہ میں نے اسے کپڑے پہنائے یا کھانا کھلایا تھا، جواب آئے گا اسے بھی بخش دو۔ اس طرح بھی بے شمار لوگ ان کے ذریعے بخشے جائیں گے۔ حدیث قدسی۔ جس کسی نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کری میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کی جنگ ایک دن کا سر کاٹنا نہیں ہوتا بلکہ ان کا ایمان کاٹ دیا جاتا ہے، جو اگلی ساری زندگی میں دوزخ میں روزانہ اذیت سے سر کٹتا رہے گا، جیسا کہ ولیم باور جو بہت بڑا عالم اور عابد تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں رب عبادت سے ملتا ہے، ہم کہتے ہیں رب دل سے ملتا ہے۔ عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، اگر عبادت سے دل صاف نہیں ہوا تو رب سے بہت دور ہے۔ حدیث۔ نہ عملوں کو دیکھتا ہوں نہ شکلوں کو بلکہ نیتوں اور قلوب کو دیکھتا ہوں۔ البتہ عبادت سے جنت مل سکتی ہے لیکن جنت بھی رب سے بہت دور ہے۔ یہ علم باطن صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حور و بہشت کی پرواہ کیے بغیر رب سے محبت، قرب اور وصال چاہتے ہیں۔ پھر بقول سورہ کہف اللہ انہیں کسی ولی مرشد سے ملا دیتا ہے۔ عقل والوں کے نصیبے میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ چاند اور سورج پر تصویر کے بارے میں مکمل وضاحت۔ گوہر شاہی روحانی تعلیم اور جگہ جگہ خطبات کے ذریعے پوری دنیا میں مشہور اور دل عزیز ہو گئے۔ 1994 میں مانچسٹر انگلینڈ میں کچھ لوگوں نے چاند پر گوہر شاہی کی تصویر کی نشاندہی کی۔ پھر پاکستان اور دوسرے ممالک سے بھی شہادتیں وصول ہوئیں، ویڈیو کے ذریعے چاند کی تصویریں اتاری گئیں۔ پھر بیرون ممالک اور ناسا سے چاند کی تصویریں منگوائی گئیں۔ شروع میں تصویریں مدھم تھیں لیکن گزشتہ 2 سال سے اتنی واضح ہو گئیں کہ دوربین یا کمپیوٹر کے بغیر بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ 1996 میں ہمارے نمائندہ ظفر حسین نے ناسا والوں کو نشاندہی کرائی۔ انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے کہ چاند پر چہرہ ہے، یہ چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے جو 200 میل لمبی روشنی سے معلوم ہوتا ہے۔ امریکی شہریوں نے بھی ناسا پر زور دیا کہ اس تصویر کے بارے میں کچھ وضاحت کی جائے لیکن گوہر شاہی کا ایشیائی ہونے کی وجہ سے ناسا خاموش رہا، بلکہ ناسا کے ہی پروفیسر ماہر فلکیات ڈینس مور آلٹر نے اپنی تصنیف شدہ کتاب پکٹوریل آسٹرونومی میں تصویر کو کچھ رد و بدل کر کے عورت کے روپ میں پیش کیا اور پوری عیسائی مشنری میں یہ افواہ پھیلا دی کہ چاند پر حضرت مریم کی تصویر ہے۔
جب پاکستان کے اخباروں میں یہ خبر نشر ہوئی تو بہت سے لوگوں نے اس کی تحقیق کے بعد تصدیق کری، بہت سے لوگوں نے بغیر تحقیق کے تمسخر اڑایا اور بہت سے لوگوں نے اسے جادو سمجھا۔ کچھ عرصے بعد خلا میں بھی تصویر کا شور ہوا، لیکن اس کا اثر ذاکرین معتقدین گوہر شاہی کے علاوہ کہیں بھی نہ دکھا۔ 1998 میں پرچم اخبار میں یہ خبر چھپی کہ حضرت اسود میں کسی کی شبیہ نظر آ رہی ہے۔ ہم اس شبیہ کے متعلق پہلے ہی معلومات رکھتے تھے، بلکہ حضرت اسود کے کئی تغرے نشان زدہ بھی ہمارے پاس موجود تھے اور تقریباً ہر سرفروش تحقیق کر چکا تھا۔ خاموشی کی وجہ مسلمانوں میں فتنے کا اندیشہ تھا، لیکن اخباری خبر کے بعد ہمیں بھی حوصلہ ہوا اور بھرپور انداز میں پریس ریلیز شائع کی گئی۔ تقریباً ہر مسلمان نے اس کی تحقیق کری، کیونکہ مسلمانوں کے ایمان کی بات تھی۔ کثیر طبقہ متفق ہوا، چونکہ تصویر اتنی واضح تھی کہ اس کو جھٹلانا مشکل تھا، اس لیے کئی لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ بھی جادو ہے۔ تقریباً ہر ملک میں چاند اور حضرت اسود کی تصاویر روشناس کرائی گئیں۔ سعودی عرب اور اس کے ہم نواز سیخ پا ہو گئے، جیسے کہ حضرت اسود میں تصویر گوہر شاہی نے لگائی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ تصویر حرام ہوتی ہے، حضرت اسود پر کیسے آ گئی؟ یہ نہ سوچا کہ رب کی طرف سے کوئی بھی نشانی حرام نہیں ہو سکتی۔ سعودی حکومت نے اپنی شرعی عدالتوں سے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ گوہر شاہی واجب القتل ہے۔ اگر گوہر شاہی سرزمین مکہ میں قدم رکھے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ پاکستان میں بھی سعودی نواز فرقے گوہر شاہی اور اس کی تعلیمات کو مٹانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ جھوٹے مقدمات، جن میں دفعہ 295 کا بھی مقدمہ بنا دیا گیا ہے اور کئی دفعہ گوہر شاہی پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا ہے۔ اب سورج پر بھی گوہر شاہی کی تصویر نمایاں ہو گئی ہے۔ ہم نے حکومت پاکستان کو مقدمات کی وجہ اور تصاویر کی تحقیق کے لیے کئی بار آگاہ کیا، لیکن اللہ کی ان نشانیوں کو حکومتی سطح پر بھی فرقہ واریت کے دباؤ کی وجہ سے جھٹلایا گیا، بلکہ نواز حکومت نے سندھ حکومت پر بھی زور دیا کہ گوہر شاہی کو کسی طریقے سے پھنسایا، دبایا یا مٹایا جائے، اور اب ہم فوجی حکومت سے رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ ان نشانیوں کی انصاف سے تحقیق کرے اور کسی بھی ڈر، خوف، دباؤ یا فرقہ واریت کی وجہ سے اللہ کی نشانیوں کو نہ جھٹلایا جائے۔ اللہ کی یہ نشانیاں فتنہ ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ فتنہ مٹانے کے لیے ہیں، اور اس کا ثبوت ہے کہ گوہر شاہی کا درس جو امن اور اللہ کی محبت کا درس ہے، جس کے ذریعے ہر مذہب والے اپنی اصلاح کرنے میں لگ گئے ہیں، اور آج ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی گوہر شاہی کی عقیدت کی وجہ سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں، اور تاریخ میں یہ پہلا ریکارڈ ہے کہ کسی بھی مسلم کو گرجوں، مندروں اور گردواروں میں واز اور تقریر کے لیے مستندوں پر بٹھایا گیا ہو۔ ایسے شخص کی دلجوئی کی جانی چاہیے جو ملک کے لیے باعث فخر ہو اور اللہ کی طرف سے مامور ہو، اور اس کی صداقت کے لیے اللہ نشانیاں دکھا رہا ہو، اور جس کی نظر سے لوگوں کے دل اللہ اللہ میں لگ کر اللہ کے محب بن گئے ہوں۔ لیکن دشمن اولیاء اور دشمن اہل بیت کے مولوی اور جماعتیں ان کے خلاف سربستہ ہو گئی ہیں۔ بے بنیاد مقدموں، بے بنیاد حربوں اور بے بنیاد پروپیگنڈوں کے ذریعے عوام کا رخ حضرت اسود سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ یہ بہت نازک اور اہم مسئلہ ہے، مسلمانوں کے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو اس کی تحقیقات کے لیے خاموشی کیوں ہے؟ اس کے متعلق پوری دنیا میں اتنا منفی اور مثبت پروپیگنڈا ہو چکا ہے کہ اب اس کو دبانا مشکل ہے۔ ادھر ولیوں کو ماننے والے علماء سو گوہر شاہی سے بغض و حسد کی وجہ سے گنگے بن گئے ہیں۔ تصویر کو واضح ہونے کی صورت میں جھٹلانا مشکل ہو گیا تو کہتے ہیں کہ چاند پر جادو چل گیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چاند پر جادو نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں حضرت اسود بھی جادو کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ اگر کعبہ بھی جادو کی زد میں آ گیا ہے تو پھر مسلم کے پاس تحفظ کی کون سی جگہ ہے؟ مثال دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا۔ کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہے، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، لیکن اس کے توڑ کے لیے سورہ والناس آ گئی تھی۔ تم بھی والناس کے ذریعے چاند اور حضرت اسود پر پھونکے مارو، اگر یہ تصویریں نہ مٹیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو جائیں تو پھر تمہیں حق کو تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ پھر تمہارے اندر ابو جہل ہی ہے۔ اس امریکی میگزین کے سرورق پر موجود AZ ایریزونا اسٹیٹ کے مرکزی شہر فنکس کا یہ طائرانہ منظر ہے، جس میں موجود چاند پر حضرت گوہر شاہی کی شبیہ واضح نظر آتی ہے۔ رپورٹ کا ترجمہ: میں نے فنکس شہر کے وسطی حصے کی تصویر لی اور اس میں نمودار ہونے والی چاند کی تصویر میں ایک انسانی چہرے کی شباہت نظر آتی ہے۔